اور کس وجہ سے برسائی ہیں؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے ملک کے تمام اداروں سے، ملک کے آرمی چیف سے، ملک کی چیف جسٹس سے، اور جناب چیف جسٹس آف ہائی کورٹ سے، ملک کے وہ تمام وزیر اعظم سے، وزیر اعلیٰ سے، وزیر داخلہ سے، وزیر خارجہ سے، ملک کے تمام بڑے مطلب قریبی عہدوں پر بیٹھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ یہ کیا ہوا ہے آگ کے نیچے، آگ کی بسنے والی رعایا کے اندر، اور یہاں پر اس روٹ کے اوپر سگنلز بند کر دیے گئے، اس روٹ کے اوپر جب گولیاں برسی اس کے روٹ کے اوپر لائٹیں بند کر دی گئی، لائٹ بند کر دی گئی، اس روٹ کے اوپر آنے جانے والے لوگوں کو رستہ بند کر دیا گیا۔ حالانکہ رستہ نہ ہمارے جلوس کی وجہ سے رکا ہے، ٹریفک بھی چلتی رہی ہے اور لوگ بھی آتے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے، اس واقعے سے پہلے کرنے کے کس نے آگے سے جا کر ٹرکوں کو رستہ بند کر دیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جلدی نکلنے کا راستہ بھی روکے رکھا، جس کو 3.5 گھنٹوں بعد کارکنان نے پورا زور لگا کر ان گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا کر اپنا راستہ واپسی کا صاف کیا، جانے کا نہیں۔ یہ ایک اتنے بڑے سوالات ہیں جس کا جواب اس ملک کے تمام ذمہ داروں کو دینا پڑے گا، ورنہ یہ بدماشی کہ جناب جس کا جب دل چاہے وہ مار دے اور جس کو مار دے کوئی تمیز کیے بغیر، یہ دنیا میں۔ اور دیکھیں سب سے بڑی بات کہ ٹارگٹ کلنگ کر کے مارا گیا ہے، لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے شہداء کو کہ ان کے سروں میں فائر لگے ہوئے ہیں، اور فائر 30 بور کا ہے۔ مجھے یہ بتائیں 30 بور سے فائر ٹارگٹ کلر کے علاوہ کوئی مار سکتا ہے سر میں؟ یہ ایک سوال ہے بہت بڑا کہ ایک چھوٹے پسٹل سے، دیسی ساختہ پسٹل سے 30 بور کے فائر ہمارے کارکنوں کے سروں میں لگے ہوئے ہیں، اور بڑی گنوں کے بھی فائر ہیں، وہ آر پار ہو چکی ہیں جسموں کے اندر سے، اور ٹارگٹ کر کر کے ایک ایک کو ٹارگٹ کر کر کے وہاں فائر مارے گئے ہیں۔ تو یہ ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے کی طرح، بالکل اس طرح جس طرح ٹارگٹ کلرز کسی کو ٹارگٹ کر کے مارتے ہیں، اس طرح کارکنان کا وہاں خون پایا گیا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ان کی حالتوں پہ حال نہیں کیا گیا، اور سب کو پیچھے سے گولیاں ماری گئی۔ یہ تھی جی ہمارے اس سانے کی رویداد، اور کھولیاں بالا یہ وہ جگہ ہے، اور جہاں تک ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا جلوس پہنچا۔ اور ایک بہت بڑی سازش حویلیاں میں، حویلیاں تو بھائی اس سے 3 کلومیٹر ہے، حویلیاں کی تو حدود بھی نہیں شروع ہوتی، ایبٹ آباد بھی وہاں سے، ایبٹ آباد ضلع کی حدود وہاں سے شروع نہیں ہوتی جہاں تک ہم گئے ہیں، وہ بھی آگے پل کراس کریں تو آگے جاتا ہے، تو ہم تو پل کے پہلے دعا کر کے واپس آ چکے ہیں۔ تو یہ سازش کی جا رہی ہے کہ حویلیاں وہاں پہ فرقہ وارانہ تھا، بھائی ہم وہاں گئے ہی نہیں، وہاں پر دفعہ 144 ہے ہی نہیں، وہاں پر کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، ہم تو پہلے اپنا جلوس ختم کر کے واپس ہو رہے ہیں، اور جلوس ختم کرنے سے پہلے ہی انہوں نے شیلنگ سٹارٹ کر دی اور آوازیں ہونے لگ پڑی۔ ہمارے پاس وہ ویڈیوز بھی ہیں، وہ لوگ چلائیں گے کہ جب آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور ہم نے ختم کر دیا، واپس چلو، یہ شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے ہیں، میرا بھی اعلان موجود ہے ذمہ داران کا، اس کے اندر فائرنگ کی آواز باقاعدہ سنی جا سکتی ہے کہ اس وقت فائر کھول دیا گیا کہ آپ آگے کیوں نہیں آ رہے، آپ اس جگہ پر کیوں نہیں جا رہے جہاں پر فساد ہے، آپ یہاں سے واپس کیوں جا رہے ہیں۔ تو ہمارا جلوس زیادہ کلومیٹر بنتا ہے، 4 کلومیٹر، لیکن ہم احتیاطاً کہہ رہے ہیں کہ 3 کلومیٹر کنفرم ہم وہاں سے اپنے مقام سے، جہاں پر بھی وہ جلوس کا مسئلہ تھا، حویلیاں بازار اس سے بھی آگے جاتا ہے جہاں کا معاہدہ ہوا ہے، حویلیاں بازار مین جی ٹی روڈ سے اس سے بھی اندر ہے، لیکن مین حویلیاں بازار جہاں سے حویلیاں شروع ہوتا ہے وہاں سے بھی 3 کلومیٹر پہلے ہم نے جلوس ختم کیا، اور یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزرا ہے، اور جان بوجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو اس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہر چہرہ بے نقاب ہوگا جس نے تحریک کے خلاف اور پاکستان کے خلاف یہ بہت بڑی سازش کی ہے۔ بہت شکریہ۔ بھائی جہاں پر مسئلہ ہے، جہاں پر کلیش ہے، جہاں سے اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے، جہاں کا معاہدہ ہے، جس روڈ کے اوپر جہاں مسئلہ ہوا ہے، جہاں شیلنگ ہوئی ہے، اس سے 3 کلومیٹر پہلے جلوس ختم ہو چکا ہے۔ اتوار کے روز 12 رکھے لوگوں کو یہ بھی ہوا، اس کے بعد اتوار کے روز آپ 9 بجے ہیں کہ رکھے لوگوں کا جو جلوس ہے دوبارہ نکالا جائے گا۔ کیا انتظامیہ کی جانب سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا کسی قسم کے مذاکرات کے لیے؟ اب جب کارکنوں پر شیلنگ شروع کی جاتی ہے، اس سے پہلے
इंतजामिया ने रब्ता किया और अब जो आप पेश होता है उस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुए? हमसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मरकज़ी सतह पर किसी ने भी रब्ता नहीं किया। हमारी मकामी क़यादत से रब्ता किया DC और उनके साथ उनके मुज़ाकरात हुए। उन्होंने ये बात की कि हमारी ये हुदूद है, यहाँ तक हम आएंगे जुलूस को लेकर और यहाँ इसके बाद वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा जी ठीक है। उससे आगे उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए और अपनी हद को बंद कर दिया, ठीक है। और वहाँ तक हम गए और वहाँ से वापस लौट आए। ये बात इंतज़ामिया को भी पता है और सबको पता है, ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि वहाँ तक कंटेनर्स उन्होंने लगा दिए कि ये आपकी हदबंदी है। हम वहाँ से दुआ करके वापस लगे, जैसे ही वापस चले उन्होंने पीछे से गोलियां खोल दी। यही तो सवाल है कि वो मुतनाज़ा नहीं है भाई। जहाँ पर हमने मिलाद शरीफ का जुलूस किया वो मुतनाज़ा जगह है ही नहीं। वो मुतनाज़ा तो उससे 3 किलोमीटर आ गया। और वो भी तनाज़ा ये नहीं है कि वहाँ जुलूस नहीं, वो बाजार के अंदर जाने का मसला है। जहाँ पे मुतनाज़ा है उससे 3 किलोमीटर पहले एक चौक है हवेलियाँ चौक से 3 किलोमीटर पहले हमने किया है। जो मसला है तनाज़े का वो हवेलियाँ बाजार का है कि आप बाहर हवेलियाँ तक जा सकते हैं। ये इंतज़ामिया की तरफ से हमें कहा कि आप हवेलियाँ तक चले जाएं और जाकर जुलूस करें। हमने हवेलियाँ से भी 3 किलोमीटर पहले अपना जुलूस खत्म करके वापस आए हैं। ना किसी की जिद का मसला है, ना किसी के अना का मसला। भाई जिसने भी देखें, हमारा तो कल से ये मुतालबा है कि इस सारी चीज को सामने लेकर आया जाए। जिन्होंने भी हमें गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे। कोई नॉन स्टेट इस मुल्क के हमें मारने वाला नहीं था। जिन्होंने गोलियां मारी हैं वो बावर्दी थे। वो वर्दियां पहन कर आए, ये उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। वहां पर हमें गोलियां मारने वाले सारे बावर्दी थे जिन्होंने हमारे कारकुनान को गोलियां मारी हैं। और आप क्या समझते हैं कि हमें पीछे से ये खबर आ रही थी कि वहां गोलियां मारी जा रही हैं? हम तो ये देख रहे थे सामने कि ये गोली चल रही है, ये गोली चल रही है, ये सामने हमारे शख्स खड़ा हो गए। हमने आते हैं और सामने शख्स खड़ा होकर गोलियां चला रहा है। मैं खुद खड़ा होकर देख रहा हूँ कि वो सामने गोलियां चला रहा है और मैं इनसे स्पीड बढ़ाओ, यहाँ से निकलो, ये तो गोलियां चला रहे हैं। और जैसे ही हमने स्पीड बढ़ाई उन्होंने और तेज फायरिंग शुरू कर दी और फिर आगे से रास्ते रोक दिए। दूसरी बात ये आपने कहा कि अगला लाएअमल, वो हमने अपनी जनरल बॉडी का इजलास बुला लिया है तहरीक लब्बैक का कल, और इंशाल्लाह उसके बाद ऐलान करेंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा। और दूसरा एक सवाल किया था कि मुकदमात का, भाई मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज हो रहे हैं। हमारा तो आपको बताया ना पोस्टमार्टम हो रहा है, ना कोई दरखास्त लेने के लिए तैयार है। हमारे जो जख्मी हैं जिनको अस्पतालों में लेकर गए हैं उनको जाकर बेडों के साथ हथकड़ियां लगा दी गई, जिनको गोलियां फायर लगे हुए हैं। हम तो माशाल्लाह जो 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, ये अल्लाह जानता है या आपने कोई क्या हुआ। जब एक दफ़ा जुलूस निकला है फिर दूसरी दफ़ा क्यों निकला है, और जो गुजराना एरिया 3 किलोमीटर कौन से लोग हैं कि जिनकी वजह से उसको रेड लाइन एरिया था जिसके दूर या कहीं आपके साथ एक तशद्दुद किया गया। और तीसरा शुरा की इफेक्ट डाल के जुलूस में क्या था। आप तो ये सारे सवालात तो जिन्होंने रोका है वो बताएं कि रेड एरिया। मेरे नजदीक पूरा पाकिस्तान में कोई भी एरिया रेड लाइन नहीं है। ये तो वो बताएंगे कि जिनको उस रेड एरिया से मसला है कि वहाँ कौन बसते हैं या वहाँ क्या मामलात हैं या वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है जिसमें आप और मैं मिलादुल नबी का जुलूस नहीं लेकर जा सकते। ये तो वो लोग बताएंगे। हमारे नजदीक तो पाकिस्तान की हर गली में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा सकता है, कोई इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। और दूसरी बात है कि हमारे शुहदा की तादाद 3 है, ठीक है जी, जिनको अभी तक एक आखिरी है जिनकी पोस्टमार्टम की कोशिश की जा रही है, जिनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जा रहा, ठीक है जी। और जो जख्मियों की तादाद है, जो बुलेट से जख्मी है, वो 13 अफराद है। ये मुकम्मल। अच्छा आप सर, मेरे सवाल के 2 क्वेश्चन हैं। एक, आपका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें आप पूरे मीडिया को लानती करार दे रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की लाइन है जिस तरह इमरान खान को गुस्सा एक चैनल या चंद एंकर्स पर होता है तो पूरे मीडिया को। जब आप जैसी हस्ती पूरे मीडिया को लानती करार देती है या मीडिया की किरदार को शो करार देती है तो पूरे मीडिया पर एलिगेशन लगता है, आपके कारकुनान में भी इश्तिहार आता है। काइंडली आज आप बैठे हुए हैं, मौके को गनीमत जानते हुए उन चंद चैनल्स
اور ان اینکرز اور تجزیہ کاروں کا نام بتا دیں جن پہ آپ کو غصہ ہے، تاکہ پورا میڈیا بلیک لسٹ نہ ہو اور پورے میڈیا کو یہ ایلیگیشن نہ لگے کہانی پی رہے ہیں. ایک یہ اور ایک سوال میں دیکھیں، بات ہوتی ہے سربراہ کے ساتھ. ہمیں تو یہی پتا ہے کہ آپ کے پاکستان میں سب سے بڑا صحافی یا ان لائنوں میں گنے جانے والے صحافی عامر میر صاحب ہیں، ایسے نہیں؟ آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو آپ جواب دیں کہ ہاں صحافی کون ہے. ہمارے یہاں تو آپ سارے صحافی ہیں، سارے صحافی ہیں پورے پاکستان. ہم تو سب کو صحافت کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ کیمرہ مین ہیں، یہ صحافی ہیں یا نیوز رپورٹر ہیں، آپ ان کو صحافی مانتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں. اگر آپ سارے ان کو آن کرتے ہیں پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. اچھا، آپ ان کو آن کرتے ہیں، آپ نے ان کی ٹویٹ پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے. آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے، تو میں اس کو لانتی نہ کہوں تو اور کیا اس سے کہ ہم یہی کہہ رہے ہیں بھائی وہ آپ کا سربراہ ہے نا. نہیں، ہمارا وہ لانتی ہے. دیکھیں نا پھر آپ بات کریں. ٹھیک ہے، اگلی بات. کہ آج آپ کے صاحب جس طرح عمران خان تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا ان کا ہاتھ ان سے پیچھے جو تھا تو تھوڑا سا بکلاہٹ کا شکار ہے. آج آپ ہی اپنی پریس کانفرنس میں معذرت کے ساتھ گمراہی میں لگ رہے ہیں. ہمیں وہ لبیک کا میر نظر نہیں آ رہا جو علامہ خادم حسین رضوی کے دور میں تھے اور وہ ایک دبنگ نام کرتے تھے. ایسا لگ رہا ہے آپ تو التجا کر رہے ہیں، ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اور مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں. میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ظلم کو نہ آپ دکھا سکتے ہو، میرے ظلم کو نہ آپ بتا سکتے ہو. میرے کارکن کو جہاں چاہے، جس اندھیرے میں چاہے، جس جہاں چاہے کوئی مار دے، میں بتاؤ کہاں جاؤں؟ میرا ایک سوال ہے پورے دنیا سے کہ یہاں اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے. یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے، میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی ساری چیزیں دکھاتا ہے. ہم تو ہر جگہ بیٹھ ہیں، ہمیں تو دکھایا نہیں جاتا. آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں؟ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکانے کے لیے میں مجسٹریٹ کے پاس صبح سے بیٹھا ہوں کہ مجھے ایک آرڈر کر دو کہ یہ لاش ہے، اس کا پوسٹ مارٹم. یہ کہاں ہے شہید صاحب؟ یہ مبشر صاحب، یہ ان کے مجھے صرف آرڈر دے دو کہ میں ان کا